ناظرین، ایک بہت بڑا مجمع ہے، بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں۔ اس مجمع کے سامنے ایک شخص کو لایا جاتا ہے جو زخموں سے چور ہے، اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور اسے بہت مارا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب رونق ہوتی ہے، اور اس کی باڈی لینگویج سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ ڈرا ہوا ہے، بلکہ وہ بہت بہادری اور دلیری کے ساتھ اس مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس مجمع کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اس مجمع میں ایک بوڑھا شخص جو ان لوگوں کا سردار معلوم ہوتا ہے، اس نوجوان شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ نوجوان اور بہادر شخص کہتا ہے کہ جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی۔ نوجوان شخص کی یہ بات سن کر بوڑھا غصے میں آتا ہے، وہ بوڑھا سردار غصے میں آتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ بوڑھا سردار پھر اس نوجوان سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ بوڑھا سردار کہتا ہے کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ بہادر نوجوان شخص ایک مرتبہ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی۔ وہ بوڑھا سردار اپنی قوم کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنی بے عزتی ہوتا دیکھ کر پھر جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک اور ہاتھ کاٹ دو، اور اس نوجوان اور بہادر شخص کا ایک اور ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا کرتے کرتے اس نوجوان اور بہادر شخص کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ نوجوان شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم الشان شخص، وہ عظیم الشان ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ختم نبوت کی خاطر شہید ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ جی ہاں، انہوں نے ظلم سہ کر ختم نبوت کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر ہمیں یہ بتا دیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اور وہ بوڑھا سردار، وہ بوڑھا شخص، اس کا نام مسیلمہ تھا، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے دور ہی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے لیے حضرت حبیب بن زید کو بھیجا تھا، لیکن وہ نہیں مانا، بلکہ الٹا ظلم پہ اتر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے کذاب، مسلمہ کذاب قرار دیا، یعنی سب سے بڑا جھوٹا، اور وہ شخص دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یمامہ جنگ کے دوران جو ہے وہ مارا گیا۔ ناظرین، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کے سب سے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ لا نبی بعد، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور میرے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایک محل کی ہے، یعنی ایک شخص نے ایک بہت عالی شان محل بنایا، اسے بہت سجایا اور سنوارا، اور لوگ آتے ہیں اور اس محل کو دیکھتے ہیں، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ کم ہے، ایک اینٹ وہاں نہیں لگی ہوئی۔ تو لوگ جب آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، اس محل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت محل ہے، لیکن اس اینٹ کی جگہ جو اینٹ نہیں لگی ہوئی، اسے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ بھی ہونی چاہیے تھی، یہ اینٹ یہاں پر نہیں لگی ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قصر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے ذریعے قصر نبوت یعنی نبوت کا محل مکمل ہو گیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ناظرین، ستمبر کا مہینہ جاری و ساری ہے،
اور اس کی 7 تاریخ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے آئینی طور پر قادیانیوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو غیر مسلم کافر ڈکلیئر کیا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنے بچوں کو ضرور آگاہی دیں، اور ڈائریکشن اسکول کے تحت جو ہفتہ ختم نبوت منایا جا رہا ہے اس میں اپنے بچوں سے پارٹیسپینٹ کروائیں، اور یاد رکھیں کہ عقیدے اپنے بچوں کو آپ کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔